أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ کہف چل رہی ہے اور اس میں اللہ رب العزت جو حصہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو کہ آخرت میں پیش آئیں گی، حساب کتاب کے وقت پیش آئیں گی، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کا بیان اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ بتلا دیجئے ان لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کر دیجئے ان لوگوں کو دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال، جیسا کہ کوئی پانی آسمان سے اترتا ہے، کھیتیاں زمین میں جاتا ہے، زمین میں جا کر اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور اس کے بعد بڑی سرسبز و شاداب کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، چورا چورا ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ بیان کر دیجئے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، جیسا کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور وہ پانی جو ہے زمین کی نباتات کھیتیوں میں مل گیا، اور ملنے کی وجہ سے سبزیاں سرسبز و شاداب ہو گئی، سبزہ نکل آیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ زمین جو ہے وہ اس کا جو سبزہ ہے وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ مطلب فرمایا یہ ہے کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، دنیا کے خاطر ہم اللہ کے حکموں کو پیروں تلے رونتے ہیں، کبھی پلٹ کر بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے کیا ہم کو حکم دیا، کس چیز سے روکا، کس چیز کی اجازت دی،
بس ایک دنیا کا چکر ہے جو چلا چلا جا رہا ہے، ختم نہ ہونے والا۔ فرماتے ہیں کہ زمین پانی آتا ہے، زمین میں آتا ہے، زمین کا سبزہ اگتا ہے، سبزہ پھر سوکھنے لگتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہوتا ہے، وہ ہواؤں میں بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جمع کیا ہوا مال جو انسان کماتا ہے، خوب محنت سے کماتا ہے، کمانے کے بعد وہ مال جمع ہوتا ہے، جمع ہونے کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے اور مال اس کا بکھر جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم دن رات یہی منظر دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم انسان ہیں جو ان سے کبھی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے، فرمایا کہ انسان جو کچھ دنیا میں کماتا ہے وہ انسان کے کام جو آتا ہے وہ آتا ہے جو اس نے کھا لیا وہ اس کے کام آ گیا، جو اس نے پہن لیا وہ اس کے کام آ گیا، یا اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا، کسی بھی راستے میں خرچ کر دیا، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ اٹھا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے باقی مال جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کی حقیقت پر غور نہیں کرتے اور قرآن پاک سے ہم لوگ دور ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک بار بار موت کا دھیان دیتا ہے انسان کو، بار بار زندگی کی حقیقت انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو زندگی کی حقیقت کو مت بھولنا۔ ہر تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ایسی بات ضرور فرما دیتے ہیں کہ انسان اپنے زندگی کے اندر مگن ہو کر چونک جاتا ہے کہ ہاں یہ میں کیا سوچ رہا تھا اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جو بات قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو بارش کا پانی گرا، سبزیاں اگیں اور پھر چورا چورا ہو گئی سبزیاں، اس طرح تمہاری زندگی کا مال ہے جو محنت سے ہم کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مال کام کس کے آتا ہے؟ دوسروں کے، بیٹوں کے کام آ رہا ہے، بیٹیوں کے کام آ رہا ہے، اولادوں کے کام آ رہا ہے۔ حساب اس کو دینا پڑ رہا ہے جس نے کمایا تھا، حساب اس کو دینا پڑ رہا ہے۔ باقی جتنا مال ہوتا ہے یہ سارا مال انسان کی حوث ہوتی ہے، انسان کی حوث ہے جس کے اندر ہر شخص بہہ جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو حقیقت اس کے دل میں پیوست فرما دے اور وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے جوڑا رہے، کلام پاک کو پڑھتا رہے، احادیث کو پڑھتا رہے، تو یہ دل میں خیال اس کا جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ایک فیکٹری قائم کی، اس کے بعد دوسری فیکٹری قائم کی، اس کے بعد تیسری فیکٹری جمع ہو گئی، اس کے بعد ایک فیکٹری کراچی میں کھول لی تو ایک لاہور میں کھول لی، تو کوئی دبئی میں کاروبار شروع ہو گیا، دبئی سے افریقہ میں کاروبار چلا گیا، ایک بیٹا ادھر بیٹھ گیا، ایک بیٹا ادھر بیٹھ گیا، ایک بھائی ادھر بیٹھ گیا، پورا خاندان ہے کہ تتر بتر ہو گیا اس پیسے کے چکر میں۔ اب بتائیے اتنی دولت جو جمع ہو رہی ہے اس میں سے کتنا انسان کھائے گا، کتنا اپنے اوپر خرچ کرے گا؟ کھا تو وہ لوگ رہے ہیں، کما تو وہ لوگ رہے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، یا جن کو وہ میراث بعد میں بٹے گی وہ لوگ کھائیں گے، وہ لوگ کمائیں گے۔ انسان خوش ہو رہا ہے کہ ہاں میرے پاس دولت جمع ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کل اس کو حساب بھی دینا ہے اس دولت کا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ دیکھو جو لوگ مالدار ہوں گے اور غریب لوگ ہوں گے، جو غریب لوگ ہوں گے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے اپنے حساب کتاب دے کر جنت میں جا چکے ہوں گے۔ 500 سال، دنیا کے 500 سال نہیں، آخرت کے 500 سال۔ اور جو یہ اللہ نے جن کو دنیا میں مال و دولت عطا فرمایا ہوگا ان کا حساب کتاب چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ ایک فیکٹری کا حساب کتاب بند ہوا تو دوسرے کاروبار کا چکر شروع ہو گیا،
کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ نیکی کا کرو گے اس کو بھی آخرت میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور ایک ذرہ بھی برائی کا کرو گے تو وہ بھی آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر بچائی اور نکل گئے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے ایک بزرگ یوں دیتے ہیں کہ دیکھو ایک مسافر اترا ایئرپورٹ پر، کسٹم پہ پہنچا، باہر سے آ رہا ہے، چھوٹا سا بیگ لے کر آیا، اس کا کیا کسٹم ہوگا؟ اگر ہو بھی گیا تو کتنی دیر لگے گی اس کے کسٹم ہونے میں؟ بمشکل 5 منٹ۔ اپنا حساب، چھوٹا سا بیگ تھا، اس نے اپنا بیگ کھولا، دکھایا اور یہ جا وہ جا باہر نکل گیا۔ اور ایک آدمی ہے جو بہت سارے سوٹ کیس لے کے اترا ہے، سوٹ کیس ٹرالی میں بھرے پڑے ہیں، ایک سوٹ کیس کا کسٹم نمٹا تو اب دوسرے کا کسٹم شروع ہوا، دوسرے کا نمٹا تو اب تیسرے کا شروع ہوا، تیسرے کا نمٹا تو چوتھے کا شروع ہوا۔ اور یہ تو دنیا کے کسٹم ہیں جن میں کچھ چھوڑ دیا، کچھ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو انصاف ہے، وہاں تو کوئی سرسری انداز میں نکل نہیں سکتا، جس کا جو حق ہے وہ تو دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا خیال کرو کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کی زیب و زینت ہے، جو کچھ بھی مال و دولت ہے، یہ اسی طرح ختم ہو جائے گی، اسی طرح بکھر جائے گی جس طریقے سے یہ کھیتیاں سوکھنے کے بعد بکھر جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مال آنے سے پہلے اس کو انسان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی انسان کا حق مار کر تو یہ کام نہیں کر رہے، جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ حق تلفی کر کے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کا ناجائز مال غصب کر کے، چھین کر، ہم یہ کام تو نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ پیسے حاصل کر لیے۔ یاد رکھیں اس کی فکر آج ہمارے اندر بہت کم ہو گئی۔ مال و دولت کی ایسی دوڑ لگی ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، کہ بالکل خیال بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی کا کو دل دکھا کر، کسی کا حق مار کر مال لینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے ان جرائم کے اوپر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو، ہم حضرت قوم شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم نے سورہ ہود کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ ان کا معاملہ ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدمعاملگی کیا کرتے تھے، کام ہی ان کا یہی تھا، بدمعاملگی کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف ڈاکہ زنی، چوری، دھوکہ، فریب، جھوٹ، دغابازی، حرام خوری، کام پورا نہ کرنا، پیسے پورے لینا، یہ ایک پورا کلچر ہمارا اسی طرح ڈیولپ ہو گیا۔ ہم ایک کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، یہی پورا کلچر ہے۔ آپ دیکھیں کیسی آفتیں ہمارے ملک کے اوپر آ رہی ہیں، ایسی آفتیں آ رہی ہیں جو پہلے ہم نے سنی بھی نہیں تھی۔ کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں، کہیں اچانک قتل ہو رہے ہیں، کہیں ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں مار رہے ہیں، کیوں قتل کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں قرب قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھ کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ علامات قیامت میں بیان فرمایا جو ہم اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہیں۔ کل بھی ہمارے دارالعلوم میں ایک جنازہ آیا، 28 سال کا نوجوان لڑکا تھا، پچھلے سال اس کی شادی ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، چند مہینے کا ہوگا، کھیل رہا تھا اپنی گلی میں بیڈمنٹن، کسی نے لا کر اس کو گولی مار دی۔ کیوں ماری؟ کہتے کسی کو نہیں پتا کہ کیوں ماری، جماعت میں وقت لگاتا تھا، کوئی اس کی سیاسی تنظیم میں نہ کوئی اٹھک، نہ کوئی بیٹھنا، نہ آنا نہ جانا، کسی سے راستہ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، سب حیران ہے کہ کس نے گولی کیوں مار دی اگر، اور وہی موقع پہ ختم ہو گیا۔ قرآن حدیث شریف میں اسی کو فرما کہ لا يدري القاتل فيما قتل، قاتل سے پوچھو کہ کیوں قتل کر رہے ہو، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں مار رہا ہوں۔ مقتول بھی پوچھے گا کہ بھائی مجھ کو کیوں مار دیا، پتہ نہیں کیوں مار دیا۔ تو در حقیقت جب معاشرے کے اندر حرام خوری پھیلتی ہے، معاشرے میں جب
یہ حرام کھانا پینا پھیلتا ہے، یہ ان کے نتائج نکلتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. یہ اس کے لازمی نتائج ہوتے ہیں. بدعملی اور مال و دولت کی جو بدعملی ہے یہ بہت ہی زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے. یہ کبھی انسان اس حرام کے قریب نہیں جائے گا اگر انسان کے سامنے اپنی آخرت ہو. اگر دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے ہو کبھی انسان اس کے قریب نہیں جائے گا حرام کے. حرام کے قریب وہ آدمی جاتا ہے جو موت کو بھول جاتا ہے، جس کو موت یاد نہیں ہے، جس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد کیا کروں گا میرے ساتھ. وہ جو دل چاہے کر لے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں. قتل کروا لو، ڈاکے ڈلوا لو، دوسرے کا مال لوٹ لو، کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا کی حقیقت اللہ تعالی ہمارے اوپر کھول دے. اسی کو فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ در حقیقت ایک ایسا مکر و فریب ہے، ایک ایسا جال ہے کہ اس کی حقیقت انسان جانتا بھی ہے تب بھی دنیا میں لگ کر ہم سب بھول جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتی ہے بات. تو قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. یعنی ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں آج علم پر تو فخر ہے نہیں، آج تقوی پر تو فخر ہے نہیں. قرآن کریم نے تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے باعزت انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. آج ہمارے ہاں یہ تو کوئی معیار ہے نہیں بڑے ہونے کا. ہمارے ہاں معیار کیا ہے کہ جی میرے پاس مال و دولت اتنا ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے، میرے پاس یہ ساز و سامان ہے، میں جوتا فلانی کمپنی کا پہنتا ہوں، میں گھڑی فلانی کمپنی کی پہنتا ہوں، کپڑے فلانی برانڈڈ کمپنی کے میں استعمال کرتا ہوں، اور فلانا میرے یوں ہے اور فلانا. ہر وقت انہی چیزوں کے اوپر فخر ہے. اسی سے انسان کی شخصیت کو جانچا جاتا ہے، اسی سے انسان کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اسی پہ مر رہے، اسی میں کھپ رہے، اسی میں ساری توانائی صرف ہو رہی انسان کی. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ المال والبنون، بیٹے اور مال و دولت زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے اور ناپائیدار ہے. پائیدار کوئی چیز ہو تو انسان فخر بھی کرے نا. ناپائیدار، آج مال ہے کل نہیں ہے، آج بیٹے اللہ نے دیے کل نہیں ہے. کسی کی موت آ گئی، کچھ ہو گیا، کیا پتہ کسی کا، کوئی پتہ چلتا ہے؟ منٹ میں موت آ جاتی ہے، ہکا بکا انسان رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا. تو آدمی کس چیز کے اوپر فخر کرے گا؟ یہ ناپائیدار چیزوں کے اوپر فخر ہے. دنیا کی زینت کی یہی چیزیں ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں. والباقیات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. خیر عند ربک، وہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک. ثواباً، ثواب ہونے کے لحاظ سے بھی، وخیر عملا، اور بہترین امیدوں کے لحاظ سے بھی. بھئی دیکھو، انسان کو سب سے زیادہ فخر اپنے مال پر ہوتا ہے. آج ماحول یہ ہے، مال ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہے، اور مال نہیں ہے تو سمجھا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مال انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے برے ہونے کا فیصلہ مال کے اوپر ہے، خوش قسمت اور بد قسمت ہونے کا فیصلہ مال کے اوپر ہے. ایسا تو نہیں. مال بعض اوقات اللہ کا عذاب لے کر مال آ رہا ہوتا ہے، ہزاروں دشمنیاں، ہزاروں بیماریاں لے کر مال آ رہا ہوتا ہے. وہ تو انسان کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ دیکھو، لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، باقیات، نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ پائیدار چیزیں ہیں. مال تو دنیا میں چلا جاتا ہے، مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو سبحان اللہ، ورنہ جو مال آپ نے استعمال کر لیا وہ تو گیا، وہ آپ کے آخرت میں کام نہیں آئے گا. لیکن نیک عمل انسان کے آخرت میں کام آئے گا. اس کو فرمایا کہ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والے نیک اعمال.
خیر عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں، ثواب ہونے کی وجہ سے بھی کہ آخرت میں ان کا ثواب ملے گا، انسان کے درجات بلند ہوں گے، اور بہترین امیدوں کے لحاظ سے بھی کہ انسان ان ثواب کی وجہ سے اپنی بہترین امید آخرت میں قائم کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو بہترین امید انسان کی قائم ہو سکتی ہے۔ تو ہم فخر کرتے ہیں مال پر، بیٹوں پر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نعمتیں ضرور ہیں لیکن یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے، ناپائیدار ہے۔ جو چیز پائیدار ہے وہ باقی رہ جانے والے انسان کے اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات کی تفسیر کیا ہے، مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو، یعنی وہ نیک اعمال جو آخرت میں باقی رہ جائیں، آخرت میں جمع ہو جائیں، آخرت میں ذخیرہ ہو جائیں، ان کو تم زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ یہ باقیات صالحات ہے کہ جتنا اس کو پڑھو گے یہ تمہارے لیے آخرت میں کیا بنے گا؟ ذخیرہ بنے گا، ثواب بھی ملے گا، اور انسان کو اس کو پڑھ کر ایک امید قائم ہوتی ہے کہ یہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی وجہ سے بلند مقام اور عالی مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی۔ اور تیسری تفسیر ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی کس پر پڑتی ہے؟ پوری دنیا پر پڑتی ہے، فرمایا پوری دنیا سے بہتر میرے نزدیک یہ کلمے۔ دیکھیے یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ بھی عجیب کلمہ ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، تسبیح بھی آ گئی، سبحان اللہ بھی آ گیا، تحمید بھی آ گئی، الحمدللہ بھی آ گیا، تکبیر بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی آ گیا۔ اس لیے سب کچھ ان تین کلموں کے اس تیسرے کلمے کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی عجیب ذکر ہے اللہ کا، عجیب ذکر ہے۔ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ 99 باب بیماری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے، اور جن میں سب سے کم درجے کی تکلیف ہم، فکر اور غم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشانیوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ بعض اوقات یہ فکر اور پریشانیاں جو ہے نا انسان کو یہ کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ بعض اوقات فکر نہیں بھی ہوتی تو بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی کہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی نہیں ہے جتنا سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہوتی ہیں۔ فکر اور پریشانی کس کو نہیں ہوتی؟ بھائی دنیا ہے، کوئی جنت تو ہے نہیں، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی تفکرات لاحق ہیں۔ تو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، پڑھا کرو، یہ انسان کے 99 غم اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیف، غم، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ باقیات صالحات کا مطلب یہی ہے کہ تیسرا کلمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ ایک چوتھا قول ہے، اور وہ چوتھا قول یہ ہے کہ باقیات صالحات سے مراد ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ پانچواں قول ہے کہ باقیات صالحات سے مراد ہے 5 نمازیں، اور 7واں قول ہے کہ باقیات صالحات سے مراد ہے انسان کی لڑکیاں جو نیک ہوں، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بیٹیاں پیدا ہو گئیں
تو مصیبت کھڑی ہو گئی. یہ مصیبت تو ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پالی ہوئی ہے. پالنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے لڑکیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل بنا لیا اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہمیں وہ بیٹیاں نعوذ باللہ بوجھ محسوس ہونے لگی. ورنہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بڑی خوشخبری عطا فرمائی جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقیات سے صالحات سے مراد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا. فرماتے میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگی اور اللہ تعالی سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا. نیک لڑکیاں. تو جو لوگ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور نیک تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کو حلال و حرام کے مسئلے بتاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اولاد ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوتی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ جب انسان مر جائے گا اس کی ہڈیاں قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور اس کے باوجود بھی انسان کے بعض اعمال وہ ہوں گے جو اس کی وجہ سے جس کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد. قبر میں بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی اس کی ہڈیاں لیکن اس کو اس کے اعمال کا ثواب ملتا رہے گا. ایک فرمایا کہ ان میں سے ایک نیکی وہ ہے کہ کسی نے کوئی درخت لگا دیا، کسی نے کسی کو پانی پینے کے لیے کنواں کھدوا دیا اور نیک اولاد چھوڑ کر گیا. نیک اولاد چھوڑ کر گیا. وہ نیک اولاد جب تک نیکیاں کرتی رہے گی وہ اولاد اپنی آنے والی اولاد کی تربیت کرے گی نیک. اس انسان کو اس اولاد کی نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا. یہاں پر بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں اس آدمی کو لے جایا جا رہا تھا تو ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ لپٹ گئی اس کو کہ یا اللہ اس نے تو ہماری اتنی اچھی تربیت کی، ہمیں نیکی کی تعلیم دی، آپ اس کو بخش دیجئے تو بخشش ہو گئی. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم میں سے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کو بالکل ایک سیکولر تعلیم کے حوالے ہم لوگ کر دیتے ہیں اور اس پر بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے کہ بہت اچھی بچے نے انگلش سیکھ لی ہے. اس سے کوئی غرض ہمیں نہیں ہوتی کہ بچے کو قرآن کریم بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، نماز پڑھنی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، پاکی ناپاکی کے مسئلے مسائل بھی اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا، حلال و حرام بھی وہ بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. بس اس پر خوش ہیں کہ فلاں انگلش میڈیم میں ہم نے پڑھا لیا اور بس بچہ بڑا قابل ہو گیا. وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، کیسے عمل ہے اس کا، اس کے ماں باپ کو پرواہ نہیں. قرآن حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الا کلکم سائل، فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحت لوگوں کا اور تم سے آخرت میں سوال ہوگا اس بات کا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو یہ تفسیر ہے اس کی باقیات صالحات کی کہ جو اعمال انسان کے باقی رہنے والے ہیں وہ یہ اعمال ہیں جو باقی رہ جائیں گے آخرت میں. اللہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فرماتے جس دن کہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، چلانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب آئے گا تو روز قیامت میں جب قیامت آئے گی تو یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ خوبصورت منظر سب ختم. زمین ہوگی کہ ایک چٹیل میدان ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور جگہ پر یوں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ساری ان چیزوں کو لپیٹ دیں گے. یہ جو نا یہ روشنیاں، یہ سبزہ، یہ بلڈنگیں، یہ پہاڑ، یہ خوبصورتیاں، یہ پانی زمین کا سب لپیٹ ڈپاٹ کر سب ختم. بالکل چٹکل ایک صاف میدان آپ کو نظر آئے گا. میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ جیسے دیکھو مثال کے طور پر رات کو ہمارے ہاں باغات میں شادی ہوتی ہے، لونوں میں شادیاں ہوتی ہیں،
قمقمے لہرا جگمگا رہے ہیں، میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، رات کو لگتا ہے کہ صاحب کیا خوبصورت منظر ہے۔ صبح کو اٹھ کر دیکھو جب ڈیکوریشن والے سامان لے کر جاتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے، سارا ویران پڑا ہوا ہے، لگتا ہی نہیں کہ کل یہاں پر کوئی اتنی رونق بھی تھی۔ یہ تو دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے آخرت میں ایسا یہی ہوگا قیامت میں کہ ساری روشنیاں ختم، بالکل چٹیلے کا میدان ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جب ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو کہ زمین کو کہ زمین بالکل کھلی پڑی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ایک ایک کو کر کے انسان کو بلائیں گے، سب کو جمع کر لیں گے، کوئی انسان باقی نہیں بچے گا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی جب تک کہ دنیا ختم ہوگی، جتنے انسان آئیں گے مختلف ملکوں میں، علاقوں میں، سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم باقی نہیں چھوڑیں گے جس کو وہاں نہ بلائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ان سب کو پیش کیا جائے گا آپ کے رب کے سامنے صف بنا کر، انسانوں کی صفیں بنا کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کوئی انسان باقی نہیں بچے گا جو اللہ کے سامنے پیش نہ ہو۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ہمارے پاس آئے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ یعنی آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے جس طریقے سے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، آج دوسری دفعہ پھر زمین سے پیدا کر کر میں نے اٹھایا ہے مرنے کے بعد۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اللہ تعالیٰ ان کفار سے کہیں گے جن کا قیامت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، ان سے کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی وعدہ نہیں کر کے رکھا، یعنی تمہارا تو کہنا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے کوئی وعدہ نہیں کر کے رکھا۔ چنانچہ یہ جو حدیث یہ جو آیت آئی ہے کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ خطاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو فرمائیں گے کہ تم لوگ آج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم آج ہمارے سامنے آئے ہو، اس طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اس طریقے سے آج ہم تم کو دوبارہ پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لیے یعنی چنانچہ انسان جب بچپن میں آیا تھا خالی لباس آیا تھا، کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں تھی، اور جب دوبارہ انسان پیدا ہوگا تو اسی طریقے سے پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرات صحابہ کرام کے سامنے، یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں آتی ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے منقول ہے، فرمایا کہ اے لوگو تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے جس طریقے سے حاضر ہوگے تو اس طریقے سے اپنے رب کے سامنے آؤ گے کہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، ننگے پاؤں ننگے بدن، نہ جسم پر کپڑا ہوگا جب اللہ کے سامنے بارگاہ میں حاضری ہوگی، نہ پیروں میں جوتا ہوگا، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا سب مرد عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس روز ہر ایک کو ایسی فکر اور پریشانی لاحق ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، ہر ایک کو ایسی پریشانی ہوگی، ہر ایک کو اپنا اعمال کی ایسی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، سب کی اور فرمایا کہ سب کی نظر اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، اس کی طرف کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کوئی کسی کو دیکھ لے، ہر ایک اپنی الگ پریشانی کے اندر ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ مردے عالم برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملیں گے، یعنی عالم برزخ جب ہوگا نا، عالم برزخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کا انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، ایک تو ہوگا روز حساب، جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سوال جواب ہوگا، اس سے پہلے تمام روحیں ایک جگہ پر جمع ہیں، جتنے انسان مر رہے ہیں اب تک ان کی روحیں ایک جگہ پر جمع ہو رہی ہیں، وہ ہے عالم برزخ، عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے، ساری روحیں وہاں جمع ہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں جو عالم برزخ میں
جو مردے ایک دوسرے سے ملیں گے اپنے اپنے کفن میں ملیں گے، ہر ایک کا ایک اپنا کفن ہوگا. اللہ. اچھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو اچھے کفن بنایا کرو، یعنی سفید کپڑے ہوں. سفید کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ سفید کپڑے ہوں، اچھے کفن دیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز وہ اسی کفن میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا. تو بھائی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ عالم برزخ ہے، ہر ایک انسان پر موت کا وقت قریب آ رہا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کا موت کا وقت پہلے سے زیادہ نزدیک نہ آ رہا ہو. آج ہم لوگ سالگرہ کی کتنی خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، گفٹ دیے جا رہے ہیں، سال نو کی ایسی خوشیاں منا رہے ہیں جیسے بڑے کامیابی کا سال گزارا ہو، ہم نے بڑا تیر مار لیا پچھلے سال کے اندر، جو فائرنگیں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، کارڈ چھپ رہے ہیں. بھائی ہم لوگوں کو تو رونے کا موقع ہے کہ میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سالگرہ خوشی کا دن تھوڑی ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر تھی 50 سال، 50 سال سے ایک سال بڑھ گئی 51 سال ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ میری عمر 60 سال تھی، 60 سال سے بڑھ کر 61 سال ہو گئی، عمر بڑھ گئی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عمر بڑھی نہیں، عمر گھٹ گئی. کس غلط فہمی کا شکار ہوگا کہ عمر بڑھ گئی تمہاری؟ فرماتے تو عمر گھٹ گئی، تم ایک سال مزید اپنی قبر کے نزدیک ہو گئے، تمہاری موت ایک سال اور نزدیک آ گئی. یہ کیک کاٹنے کا وقت ہے یا اپنا مراقبہ اور محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں، میں نے اپنے آخرت کی کیا تیاری کی، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنے حساب کتاب کس طرح دوں گا. انسان اس میں غور کرتا، اس میں فکر کرتا چلے جائے کہ ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں کہ کتنی موت ہمارے نزدیک پہنچ گئی اور کیا ہو گیا. تو یہ وقت تو ہر ایک کا نزدیک ہے اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وقت کس کا کب آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زمین جب کھلی ہوگی ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور کوئی انسان بھی ان میں سے باقی نہیں ہوگا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی جب اس طرح پیشی ہوگی کہ انسان سب بستہ ہوگا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم ہمارے سامنے آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگ تو سمجھتے تھے کہ آخرت کا یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے سامنے اس کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیں. ہر ایک انسان کے سامنے نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ ڈریں گے مما فیہ، اس بات سے کہ دیکھو پتہ نہیں نامہ اعمال میں کیا نکلتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ گناہگار لوگ یوں کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری قسمت کہ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. وہ کہیں گے جتنے گناہگار لوگوں کہ بھائی یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا عمل لکھا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ لوگ پائیں گے اپنے نامہ اعمال میں ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے کام کیے تھے موجود پائیں گے. چنانچہ یہ بات قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا انسان کو بدلہ دیں گے، اچھا ہو یا برا، وہ سب کچھ نامہ اعمال میں شامل ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک انسان جو ہے اس کو اس کے اعمال کے مطابق، اس کو اس کے عمل کے مطابق اللہ رب العزت اس کو جزا عطا فرمائیں گے. لیکن اتنی بات ہوگی کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے ضرور، البتہ اپنے گناہوں کی ان کو سزا ملے گی. جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے معاف فرما دے، ابھی اللہ کی مہربانی
اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، وہ کس کو معاف کرتے ہیں، کس کو پکڑتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ رب العزت کا جو اصول ہے، جو ضابطہ فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی. اب کسی کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ایمان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی حفاظت. سارے نیک عمل جو ہے وہ ہے ہی ایمان کے ساتھ. ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. جب نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول ایمان کے ساتھ ہے تو اصل حفاظت ایمان کی ہے. اور ایمان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے 100 طریقے سوچتے ہیں، یوں کر لیں، ایسا کر لیں، اسی طرح اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، نیک عمل کو کرنے کے لیے انسان اس کے بھی طریقے سوچے کہ یہ میرا ایمان کس طرح بچے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور میرا ایمان میرے ہاتھوں سے نہ خدا نخواستہ چلا جائے. چنانچہ ایسی بات نہیں ہے. آج بھی کتنے انسان وہ ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے، اور یہ بات پوری ہوتی ہے جب انسان اچھی مجلسوں کو اختیار کرتا ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھتا ہے. نیک مجلسیں اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں. اس کو اس طریقے سے مثال بیان فرمائی. ایک مرتبہ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو فلانے نیک آدمی کے قریب میں دفن کر دو. لوگ چاہتے ہیں نا کہ بھئی میں اس قبرستان میں دفن ہوں جس میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. چنانچہ ہر آدمی، سب سے بہترین قبرستان کون سا ہے؟ بقیع، جنت المعلا، جہاں حضرات صحابہ کرام مدفون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قریب میں. اس سے زیادہ کیا بابرکت قبرستان ہوگا؟ تو فرمایا، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے قبرستان میں ہماری قبر بن جائے، جبکہ ہر انسان کو اپنے قبر میں اپنے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ثواب بھی اپنے عمل کا ملے گا اور گناہ بھی اپنے عمل کا ہوگا. تو کسی کے قریب میں لیٹنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی وہ اپنی قبر کا اپنے اعمال کو بھگت رہا ہے، اپنے اعمال کو بھگت رہا ہے. تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے. ان پر ایک آدمی جو ہے نا، پنکھا، اس زمانے میں ہاتھوں کے پنکھے ہوتے تھے، یہ بجلی والے پنکھے تو ہوتے نہیں تھے. ان پر ایک آدمی پنکھا یوں جھل رہا تھا، یوں، گرمی کا زمانہ تھا. اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو پنکھا آدمی جھل رہا ہے یہ میرے اوپر جھل رہا ہے تمہارے اوپر جھل رہا ہے؟ اس نے کہا جی تو آپ کے اوپر جھل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہوا تمہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے جی آ رہی ہے. انہوں نے کہا جب دیکھو یہ پنکھا میرے اوپر جھلا جا رہا ہے اور ہوا میرے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر بھی آ رہی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں جب اس نیک بندے پر اتر رہی ہوں گی تو پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، پڑوسیوں کو بھی اس سے، برابر والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو بعض اوقات ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملے، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کے قریب میں کئی پیاروں میں جگہ مل گئی تو جہاں اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں برسائیں گے، اللہ کی رحمت یہ کہ ہمارے اوپر بھی آ جائے گی. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ جو فکر ہے نا انسان کی، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر، یہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یہ فکر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے، انسان خود بخود دوڑتا ہے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے. دیکھو ہمیں خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر انسان کو جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. اس کو کہیں سے ادنا سے اشارہ مل جائے کہ اس چیز کا کوئی ماہر ڈاکٹر یہ دوا کہیں موجود ہے، وہ جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے گا وہ جائے گا علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے تکلیف ہے، تکلیف کو ختم ہونا ہے. مارا پھرے گا، ڈاکٹروں کو ڈھونڈے گا، دواؤں کو دیکھے گا، کہیں نہ کہیں سے علاج وہ نکال ہی لیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات معجزن فرما دے کہ ہمارے اپنے آخرت کے بہترین انجام کی اللہ تعالیٰ فکر ہمارے دلوں میں ڈال دے. یہ فکر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے نا، وہ انسانوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے.
کسی اللہ والے کے پاس لے جائے گی، کبھی کسی بزرگ کے پاس لے جائے گی، کبھی کسی نیک عمل کی طرف کھینچ لے گی، کبھی اعمال صالحہ کی طرف انسان جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی فکر پیدا فرما دے تو یہ فکر جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا بہترین انجام فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا جب بھی دعا کیا کریں ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیا کریں کہ یا اللہ ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ عطا فرما۔ یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جب موت کا وقت آئے ایمان کامل کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ یہ ایمان کامل کے ساتھ موت آ جائے اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انجام فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ جب موت کا وقت آئے شہادت عظمی عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ حساب کتاب کو ہم سب کے لیے آسان فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں پر امن و امان قائم فرما، یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما، یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما، لوگوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا